ویلکم بیک ناظرین، سٹی نیوز نیٹ ورک کے وار روم میں ہم ابھی پہلی جو ٹرانسمیشن تھی اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت دنیا کی صورتحال کے ہم سیاست کی بات کر رہے تھے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور طاقت کا استعمال کیا ہوتا ہے، اور طاقت کا جس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، معاشرے پہ پڑتا ہے، خطوں پہ پڑتا ہے اور پھر دنیا میں پڑتا ہے۔ اس وقت آج صبح سے کچھ تین جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں تو ایک یہ کہ رات گئے کل جو ایرانی صدر کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ آیا، اس کے بعد یہ لگا کہ خطے میں شاید ذرا بہتری کی طرف جائے صورتحال، اور پاکستان کا یہ ہم کہتے چلیں کہ پاکستان کا اس وقت ایک بہت ہی اہم رول ہے، بیہائنڈ دا سینز رول ادا کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو خبریں بھی مل رہی ہیں کہ پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر، وہ یعنی ہر گھنٹے مختلف جو حکومتیں ہیں اور خاص طور پہ سعودی عربیہ اور ایران سے بات کریں۔ پاکستان کے جو چیف آف ڈیفنس ہیں، جو آرمی چیف ہیں، وہ بھی بہت فیلڈ مارشل، وہ بھی بہت ہی ایک کرٹیکل رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہے ان کو پچھلے ایک سال میں ان کا بڑا کلیدی رول نظر آ رہا ہے، چاہے خطے کا یہ حوالے سے ہو یا خطے سے ہٹ کے اگر آپ امریکہ کی بات کریں ادھر دیکھیں، اور ود ان آر اون ریجن ایز ویل۔ تو یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے کوشش کی، کیونکہ پاکستان از ون کنٹری جو کہ بہت ایک یونیکلی پلیسڈ ہے، جو کہ کوشش میں ہے کہ خاص طور پہ یہ جو جنگ ناظرین دو لیول پر ہے۔ ایک تو جو مین ہے، جو میکرو جو میگا ہے، جو کہ ٹریگر ہے، وہ تو امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے جو انہوں نے جارحیت کی ایران پر۔ اس کے بعد ایران کو جس خطرے کا سامنا ہوا، انہوں نے اس کے رد عمل میں انہوں نے جو اپنے ارد گرد کے ممالک تھے ادھر سے جہاں سے انہوں نے کہا امریکن بیسز ہیں یا نئی بیسز ہیں یا امریکہ سے تعلق ہے، انہوں نے وہاں اٹیک کرنا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جنگ کا پھیلاؤ ہوا۔ اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے آپ سن رہے تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی زبانی بھی، پاکستان میں کہ جو اب یو اے ای میں 3 پاکستانی مارے جا چکے ہیں، آج بھی 2 ہیں جو وفات پا گئے، اور اس سے پہلے 2 روز پہلے بھی۔ تو پاکستانی بھی ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی ایک جو رول ادا کیا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران میں خاص طور پر، اور ابھی بھی کچھ ہی دیر پہلے آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی کہ سعودی عربیہ اور ایران اب ڈائریکٹلی بات چیت کر رہے ہیں، ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہیں، اور پاکستان کا لیٹ می اگین سے کہ اہم ایک رول ہے اس میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ رول ادا کر رہا ہے پاکستان، بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ اور ایران، لیکن جو امریکہ اور اسرائیل ہے وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی جارحیت ہے۔ کل رات گئے انہوں نے جب ان کی تہران میں میجر ریفائنری پر اٹیک کیا تو لوگوں نے یہ بتایا کہ آگ ہے ایسی کہ وہ بالکل قیامت کا سا سما تھا، اور پھر پانی پر بھی اٹیک کیا، ان کی ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ، اس کے رد عمل میں ایران نے بھی اٹیک کیا۔ تو یہ ایک بہت کمپلیکس سچویشن ہے جس میں کہ آپ کوشش کریں کہ ایک لیول پہ اس میں ڈپلومیسی کے تھرو، بات چیت کے تھرو کچھ حالات کو بہتری کی طرف لے جائیں، لیکن جو 2 مین اگریسرز ہیں امریکہ اور جو اسرائیل ہیں، ان کے وہ تو فائدے میں نہیں ہے کہ چیزیں کام ڈاؤن ہوں، تو وہ کام ڈاؤن ہونے کی بجائے اس پہ جلتی پہ تیل پھینکتے ہیں، اور جلتی پہ تیل کیا پھینکتے ہیں، جلا بھی تو وہی رہے، تیل بھی وہی پھینک رہے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم ویئر آر وی گوئنگ ٹو گو فرام ہیئر، ایک جو بہت بڑا سوال ہے جس پر ہم ابھی اس سیشن پہ فوکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کیا کرے گا، کیا اس میں سکت کیا ہے، کیونکہ ایک طرف 3-4 چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اتنی ایران پر ٹیکنالوجیکلی سپیریئر جو ممالک ہیں، یعنی امریکہ اور اسرائیل بائی ورچو آف امریکہ سپورٹ ایٹسیٹرا، کہ وہ اتنا استعمال کریں گے اپنی ٹیکنالوجی کو، اتنا کائنیٹک کا استعمال ہوگا کہ ایران ول ہیو نو آپشن بٹ ٹو بیسکلی کلیپس۔ وہ ہمیں اس وقت دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسرا یہ کہ بھئی یہ جو گروپس ہیں
کردش گروپس وغیرہ ان کو انفلٹریٹ کروا کے تو وہ امپلوژن کی طرف لے جائیں گے کہ وہاں اتنی زیادہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے. اور پھر یہ بھی اس پر بھی تکیہ کیے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے جو فورسز ہیں ایران کے اندر وہ اندر سے ہی ان میں پھوٹ پڑ جائے, چاہے ریولیوشنری گارڈ ہے چاہے ایرانی آرمی ہے, جس کا کوئی ہمیں اس وقت انڈیکیشن نہیں ہے. اور فائنلی یہ کہ لوگ بس اتنے بپھر جائیں اس پریشر میں آ کے, اس جو جارحیت ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی, اس کا نقصان اتنا ہو, اتنا قیامت خیز ہو کہ وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں. تو اب یہ ممکنات میں سے ہے, کیونکہ امریکہ تو پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کر رہا اور نہ اسرائیل, اور وہ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ الٹیمیٹلی دیر آر مینی کنٹریز ان دا ورلڈ, وہ کہتے ہیں ایران جو 40 سال سے ایک مسئلہ بنا ہے, اس کو تو بس جو بھی قیمت ادا کرنی کرو اور اس کو ختم کرو. تو اس سب ناظرین سیاق و سباق میں ہم بات کریں گے. آج وی ہیو اے پرسن جو ریاستی ڈھانچے ہیں اس خطے میں اس پر بڑی ان کی سٹڈی ہے, پولیٹیکل اکانومی میں بڑی سٹڈی ہے, ایران کو بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے جانتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں ریسرچ کا اور ٹیچنگ کا. ہز ہول فوکس از آن all these issues that we've discussed. پروفیسر عدیل ملک ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈیولپمنٹ اکنامکس کے آکسفورڈ یونیورسٹی, ایکسپرٹ ہیں پولیٹیکل اکانومی آف دا مڈل ایسٹ. بہت شکریہ عدیل, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ذرا ناظرین کو پہلے آپ اس وقت ایز وی اسپیک جو ایران کی سچویشن جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے, تمام جو خبریں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, بہت شکریہ نسیم, آپ مجھ سے رائے مانگی. میرے خیال میں جو خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی اس کے نتیجے میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو رجیم ہے وہ فوری طور پہ کلیپس نہیں ہوئی. جو یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید ان کے شہادت کے بعد, اور بڑے بڑے جو کمانڈرز تھے, تمام IRGC کے کمانڈرز تھے اور بھی بڑے ان کے جو حکومتی آفیشلز تھے, ان سب کی شہادت کے باوجود جو سٹرکچر ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے اور ریزسٹ کر رہا ہے. اور 2 چیزیں بہت اہم ہوئی ہیں. ایک تو ایران نے شو کیا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں امریکہ, اسرائیل اور جو گلف میں ان کی تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو ایک انونسبلٹی تھی کہ ملٹری انونسبلٹی تھی کہ غیر تسخیر, ناقابل تسخیر ہے اسرائیل کا جو دفاع, وہ ان کو کراس کر کے ان کے میزائل جا رہے ہیں. اسی طریقے سے امریکہ کی تمام تقریباً بیسز جو ہیں ریجن میں, ان میں کوئی نہ کوئی ہٹ ہوا ہے, اور اسٹریٹ آف ہارموز بھی انہوں نے بند کر دی ہے. تو اس لحاظ سے ابھی جو جنگ جس سٹیج پہ جاری ہے کہ پہلا جو آپشن تھا اسرائیل اور امریکہ کا وہ ہدف پورا نہیں ہو سکا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو نیکسٹ فیز ہے اس میں سویلین انفراسٹرکچر جو ہے اس کو توڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یعنی جو بھی سوسائٹی کو اکٹھا رکھتی ہیں چیزیں, سب سے پہلے انہوں نے اس کا آغاز پولیس سے کیا, ہاسپٹل سے کیا, گورنمنٹ آفیسز سے کیا. اب وہ تیل اور پانی جس کی بیسس پہ جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ان کا جو پہلا پلان تھا کہ رجیم اندر سے کلیپس کر جائے اور اندر سے ہی کوئی IRGC کا یا کوئی اور ایلیمنٹ ایسا ہو, فیکشن, کہ جو اوپر آئے اور جو اس طرح کی رجیم ہو جو بالکل ایجپٹ کی طرح وہ پھر آپ کے ساتھ بہتری کے تعلقات بنا دے. وہ تو نہیں ہوا. اب پھر جو نیکسٹ فیز کو جس طرح میں دیکھ رہا ہوں وہ اسٹیٹ کلیپس کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ اب رجیم تو نہیں ٹوٹی, چنانچہ ہم جو ریاست کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو نقصان پہنچائیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ عام لوگ سینکشن سے بھی تنگ تھے, اور بہت عرصے سے جو نظام حکومت ہے اس کے خلاف بھی آوازیں موجود تھیں, ایک کرٹیسزم موجود تھی. لیکن جب بھی آپ ایکسٹرنل تھریٹ کے انڈر آتے ہیں تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جو بھی اگر رجیم کے درمیان اندر کوئی فیکشنز میں کوئی پرابلم ہونا تھا, اب لوگ زیادہ ملک کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. یہ ہوتا ہے, ہم نے انڈیا پاکستان جنگ میں بھی دیکھا, دنیا میں کسی بھی جگہ جنگ ہوتی ہے تو وہاں اس لفظ کیا جاتا ہے ڈیفینسو موبلائزیشن. تو وہ ڈیفینسو موبلائزیشن ہے اور اس لحاظ سے ریزسٹنس ہوگی. جہاں تک
عالمی یعنی حالات کا تعلق ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ رول بیسڈ آرڈر تو ختم ہو گیا, کوئی جی روک ٹوک اگر نہیں. آپ اجازت دیں مجھے, دیکھیے عدیل صاحب آپ بڑی اہم باتیں بتا رہے ہیں ناظرین کو ایران کے بارے میں, اور ہم ایران ہی پر اگر فوکس کریں آگے جا کے بالکل ہم رول بیسڈ آرڈر پر بھی بات کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے ہے جو جیسے آپ نے خود فرمایا جو امریکہ اور اسرائیل کی جو حکمت عملی ہے, تو اس صورت میں نوئنگ ایران دا وے یو ڈو اور جو آپ نے سب بیان کیا, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ اسی طریقے سے بات چلی اور امریکہ اور اسرائیل اپنی وہ حکمت عملی کو لے کے آگے چلے جو کہ یقینی طور پہ کر رہے ہیں, تو ایران کو پھر اس صورت میں آپ کیا دیکھتے ہیں ایران کے حوالے سے؟ دیکھیں, ایران کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ یہ ان لائک صدام اور پھر قذافی صاحب تھے, بشر الاسد تھے, اس میں جو رجیم کے اوپر جو ان کے حکمران تھے جب وہ انہیں ہٹایا گیا تو پوری جو نظام حکومت تھا وہ دھڑام کلیپس. سے نیچے گیا. یہ ایران میں نہیں ہے. ایران میں جو بھی اسکالرز ایران کو پڑھتے ہیں وہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں, موبلائزڈ ریزسٹنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رجیم کی ریزسٹنس ہے اس کے پیچھے معاشرے کے بہت بڑے طبقات ہیں جن کی سپورٹ بھی حاصل ہے ان کو, جو آرگنائزڈ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایران عراق کی جو جنگ تھی جو اتنا عرصہ جاری رہی, اس کے بعد پھر بہت سارے ایسے ادارے بنے جس میں بنیاد مستحفظہ ہیں, بالکل مارٹرز فاؤنڈیشن ہے, ختم الانبیاء ہے, ایرانین ریولوشنری گارڈز ہے, یہ وہ القدس سارے, ہے. جی جی القدس ہے. یہ سب وہ ادارے ہیں کہ جنہوں نے دو کام کیے. ایک تو یہ کہ جو ایران پہ سینکشنز لگیں تو سینکشنز کو بسٹ کرنے کا پھر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے ادارے سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ سینکشنز کو اوور کم کرے کمپیئر ٹو پرائیویٹ آرگنائزیشن. جی دوسرا ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو رجیم کے جو اسلامی انقلاب کے خاص طور پہ جو پاسداران تھے اور جو ان کے سپورٹرز تھے ان کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کی بالکل. جائے, ان کی سوشل ویلفیئر جنریٹ کی جائے. تو یہ ایران کا نظام ایسا ہے کہ جس میں یہ نہیں کہ چند لوگ اوپر ہیں, اس کا پورا ایک سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ اسٹرکچر ہے جس میں اس نظام کے جو فوائد ہیں یا اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہونا ہے وہ نیچے بیس تک کافی بڑی بیس ہے جو اس سے مستفید ہوتی ہے. تو چنانچہ یہ سوچنا کہ چند لوگ اوپر سے ہٹ جائیں گے اور سارا نظام گر جائے گا وہ بھی غلط ہے. لیکن ظاہر ہے ایران ایک اکیلا ملک ہے اور بہت سارے تمام دنیا تقریباً یا خاموشی سے یا بظاہر ان کے خلاف برسر اچھا پیکار ہے. جی, تھوڑا اسی پہ آپ بہت اہم باتیں بتا رہے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ سٹرکچرز کیا ہیں, وہ سپورٹ کے سٹرکچرز کیا ہیں ان کو, یعنی کہ کلیب سے بچنے کے سٹرکچرز کیا ہیں. یہ بتائیے گا ایک بات بہت سامنے آ رہی ہے کہ ایران کا تھرو یو اے ای ایک فائنینشیل سسٹم چل رہا تھا ڈسپائٹ دا سینکشنز. آپ بھی جانتے ہیں کہ یو اے ای میں کافی لوگ تھے جن کا ایران سے تعلق تھا, فائنینشلی ایک سسٹم انہوں نے چلایا تھا. تو یہ جو ایران نے تو ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز کے نتیجے میں دنیا میں ایک کوہرام مچا دیا انرجی کا, لیکن واٹ از ہیپننگ ٹو ایران, مطلب یہ جو اکنامک ڈائمنشن ہے, کیا ایران یہ کھانا پینا یہ تمام معاملات اگلے 2 ہفتے اگر یہی حالات رہے, کیا ایران میں سکت ہے ٹو مینج؟ دیکھیں وہ تو ہے, مطلب میرے خیال میں چند ماہ تک رہے گی کیونکہ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کی اپنی بھی ایگریکلچر پروڈکشن ہے, اس کے ریزروز ہیں, اور اس نے 40 سال تقریباً عالمی جو سینکشنز ہیں اس کے اندر گزارا کیا. تو وہ پورا سسٹم جو ہے اٹ از ڈیزائنڈ ٹو سروائیو. تو اب اس لحاظ سے فوری طور پہ تو نہیں ہوگا, لیکن یہ جی جتنی توقع پکڑے گی تو ان کے لیے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. اور خاص کر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کے بغیر چینج کرنا مشکل ہوگا, لیکن افراتفری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں نا, ابھی آپ نے کہا کہ یہ بہت مہینے بھی مینج کر سکتے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے, اس کے برعکس جو کہ کہا جا رہا ہے گلف اسٹیٹس کے حوالے سے. یہ بتائیے گا کہ یہ ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو کہ تہران میں ہیں جہاں کے بمباری اب پچھلے میرے خیال 48 گھنٹوں سے تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو کہتے ہیں لوگ اتنے, یعنی کہ obviously
بہادر بھی ہیں, کمیٹڈ بھی ہیں, بٹ ایک فزیکل ڈائمینشن بھی تو ہے. یہ جو جس نوعیت کی بامبنگ ہے, obviously یہ نو ہولڈز بارڈ کریں گے واشنگٹن اور ٹیل اویو, تو اس کو دیکھتے ہوئے یو ہیو اسٹڈیڈ دیز ایریاز آف کرائسز, آپ نے یہ معاشرے دیکھے ہیں جو چاہے عراق ہے, چاہے سیریا, لیبیا, یو اسٹڈیڈ آل آف دیٹ, اور آپ فرما رہے ہیں ایران فرق ہے. تو ایران فرق ہے, لیکن یہ ڈائمینشن ہوگا کہ جب بمباری یعنی بالکل نان سٹاپ کریں گے اور لیتھل ہوگی, تو اس صورت میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ایک اسٹیبلش پیٹرن ہے خاص طور پہ عراق پہ, وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا ملک ہوتا ہے تو اس میں ایک اکانومی ہے جو پورے معیشت کو جوڑ کے رکھتی ہے. اس میں سپلائی چینز ہیں, دیہاتی علاقوں سے شہری علاقوں پہ, دبئی سے قریبی علاقوں سے انٹرنیشنل ٹریڈ کے نیٹ ورکس ہیں. تو وہ جب ٹوٹتے ہیں جنگ کی وجہ سے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کانفلکٹ سب اکانومیز جنریٹ ہوتی ہیں. یعنی ایک وہ کانفلکٹ کی اکانومی ہے جو شہر کے اراؤنڈ ہوگی, تہران اور اس کے سبربز کے اراؤنڈ. پھر ایک وہ اکانومی ہوتی ہے جہاں پہ تیل ہے, اس جگہ کی ایک اپنی اکانومی بنتی ہے. اور پھر تیسری بارڈر کی اکانومی ہوتی ہے جو بارڈر کے اراؤنڈ ریجنز ہوتے ہیں. اور یہ کلاسک ٹیمپلیٹ یہ ہے کہ جو اس طرح کی ڈسٹرکٹیو پاورز ہیں جس طرح اسرائیل ہے, وہ ملک کو تقسیم کرتا ہے اراؤنڈ دیز کانفلکٹ سب اکانومیز. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو گروپ اس سب اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں ان کا مفاد وابستہ ہو جاتا ہے جنگ کا مزید چلنے سے. تو یہ آپ کو میں بتاؤں, میں جتنا اس چیز کو پڑھتا ہوں نسیم, اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں پریسیجن کہ جی بامبس کی پریسیجن ہے اور میزائلز کی پریسیجن ہے, سوشل سائنس کی بھی پریسیجن ہے. جس پریسیجن کے تحت معاشروں کو توڑا جاتا ہے اس کی پیچھے ایک بہت لمبی سوچ ہوتی ہے. بڑا دلچسپ یہ آپ نے پہلو اس پر فوکس کیا ہے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم پروفیسر عدیل ملک کے ساتھ یہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر عدیل ملک ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور بڑی کلوزلی اس ڈائمینشن کو اسٹڈی کرتے ہیں. پولیٹیکل اکانومی بہرحال کرتے ہیں مڈل ایسٹ, بٹ پرٹیکولرلی آلسو جو اسٹیٹ اسٹرکچر ہے, جو جس طرح کی پالیٹکس ہے, پالیٹکس کا جو امپیکٹ ہے خاص طور پہ ان سوسائٹیز ویئر دیر از اسٹرائف اینڈ ویئر دیر از کیوس اینڈ دیر از وائلنس. پروفیسر عدیل ملک, آپ نے ایران کا بڑا تفصیل میں بیان کیا. اب ذرا چلتے ہیں اس پر کہ خطے میں گلف جو اسٹیٹس ہیں ان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ان کا ظاہر ہے اگر جو بھی وجہ ہے, اگر وہاں اٹیک ہوتا ہے تو وہ رسپونڈ کر رہے ہیں, بٹ وہ ایک ایسے سپائرل میں وہ پھنس گئے ہیں کیونکہ جو ایران اور اسرائیل کر رہا ہے وہ تو ایک اٹانومی جو اٹانیمس ان کو کوئی سٹیپس لینے سے پریونٹ کر رہا ہے. یعنی کہ اف امریکہ اٹیکس اینڈ اسرائیل اٹیک آن ایران, تو ایران اور خاص طور پہ امریکہ کا وہ کہتے ہیں جی آپ کی خطے سے یا آپ کی ٹیریٹری سے ہو رہا ہے یا آپ کے واٹر سے ہو رہا ہے, تو وہ رسپونڈ کرتے ہیں ٹو ڈیمیج امریکہ. بٹ اس کا ایک آپ دیکھتے ہیں کہ obviously گلف اسٹیٹس نیچرلی ول فیل واٹ دے آر فیلنگ. اور سعودی عربیہ کا بھی آپ دیکھیں, حالانکہ سعودی عربیہ میں جیسے ہم شروع میں کہتے ہیں پاکستان کا بڑا اہم رول ہے اس وقت, اور آئی تھنک سعودی عربیہ اور ایران آپس میں بات چیت کر رہے ہیں ایز وی اسپیک. تو آپ لیٹس لک ایٹ دس ایریا ناؤ, آپ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں جو خلیج کی ریاستیں ہیں اور ایران, وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جب تھوڑا بہت نبرد آزما ہوتے ہیں تو وہ ایک لحاظ سے دونوں مجبوری کی کیفیت میں ہیں. بالکل. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جہاں تک خلیجی ریاستوں کا تعلق ہے تو جب یہ ریاستیں تشکیل ہوئیں 1950 اور 60 کی دہائی میں, تو they were more as extraction zones کہ جہاں سے تیل نکالا جائے گا, تیل کے نتیجے میں جو پیسہ آتا ہے وہ ویسٹرن مارکیٹس میں انویسٹ ہوتا ہے اور پھر ان کو سیکیورٹی امریکہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اب وہ کمزور ملک ہیں, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں سے اپنی بیسز نکال لیں. تو ان کی جو ساورنٹی اور خود مختاری, اس کا بڑا ایک سوال ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو قطر ہے اس نے تو پھر بھی نیوٹرالٹی رکھی. یو اے ای جو ہے وہ پچھلے تقریباً 10 سالوں میں اسرائیل کے بہت قریب ہو گیا ہے, اور بہت سارے جو 7 اسٹیٹس ہیں, اسی طرح بحرین بھی ہے, وہ بھی ابراہم ایکارڈز میں آ گیا. تو وہ ایک طرح کی حفاظتی فصیل ہے اسرائیل کے لیے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب خامنہئی صاحب کی شہادت ہوئی تو جو بھی پلان
ہوتا نا لکھا ہوتا ہے پلان کی اگر ایکس وائی زی ہوا تو ہم کیا کریں گے، اس میں ایک کلاسک جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے کاسٹ آف وار ویسٹ کے لیے اور اس کے الائز کے لیے بڑھانی ہے. وہ کیسے بڑھانی ہے؟ ایک تو اسٹیٹ آف ہارموز کی طرف ہے، دوسرا ان کی جو کروشل انٹرسٹ ہیں آئل کے ان کو ایڈریس کرنا ہے، اور خاص کر اگر آپ نے اسرائیل کو اٹیک کرنا ہے وہاں پہ میزائل بھیجنے ہیں تو درمیان میں جتنی یہ تھڈ کی شیلڈز ہیں خاص طور پہ یو اے ای میں، قطر میں، اس کو جارڈن تباہ میں، کرنا ہے. ان کو تباہ کریں گے تو پھر اب تل اویو تک پہنچ پائیں گے. ٹھیک. تو وہ ایک طرح کی ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ تھا. میرے خیال میں ایران کی یہ فرسٹ چوائس نہیں ہوگی کہ وہ اس اسٹریٹجی کو لے آؤٹ کرے، لیکن جب آپ انڈر تھریٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی اور یعنی چوائس نہیں ہوتی. دوسرا اس میں اہم پہلو یہ ہے کہ ایران کے اندر ہمیشہ تقسیم رہی ہے ان لوگوں کی جو مصلحت پسند تھے اور مصالحت پسندی کی طرف جاتے تھے، وہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ تھی، خامنہئی صاحب بھی تھے، آپ کے فارن خاتمی منسٹر صاحب بھی تھے. جی جی، اور دوسرے ایک جو سخت گیر جو آئی آر جی سی اور جو ان کے ملٹری بالکل. کے کمانڈرز ہیں. تو جب یہ بے وقوفی سے انہوں نے جب اوپر کا سٹرکچر سارا توڑا تو تقریباً زیادہ اقتدار جو ہے وہ آئی جی ہارڈ آر سی. لائنر، اور یہ جو ڈائنامک ہے وہ پلے کرنا. آپ نے دیکھا کہ ایرانین جو پریزیڈنٹ تھے، فارن منسٹر، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اٹیکس نہیں کرنا چاہتے گلف سٹیٹس کے اوپر. تو وہ اٹ واز ایک طرح کی وہ دے وانٹڈ ٹو گو آف ریمپ کہ ہم کسی طرح اب مصلحت کی طرف جائیں، لیکن ان کو ایران کے اندر بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ بھئی اس وقت پہ آپ کیسے کہہ سکتے اچھا ہو، لیکن کیونکہ جی لیکن عدیل اس میں یہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے اٹیک کریں، انہوں نے جب اپنا ختم کی اسٹیٹمنٹ تو دا لاسٹ پارٹ آف دا اسٹیٹمنٹ کیٹیگوریکلی سیٹ کہ اگر ہمیں آپ کے ایریا سے اٹیک نہ ہو. دیکھیں یہ لگتا ہے جو شروع سے کر رہے ہیں ایران، وہ اس سٹیٹمنٹ میں بھی یہی انہوں نے کہا کہ جی وی ڈونٹ وانٹ ٹو اٹیک یو، لیکن اگر آپ کی ادھر سے اٹیک نہ آئے تو بیسز اگر ہیں تو اٹیک تو آئے گا. سو ایران ریئلی میڈ دیٹ سٹیٹمنٹ، لیکن آپ مجھے بتائیے اس میں کوئی سبسٹینٹیو چینج تو نہیں تھا؟ دیکھیں یہ اس لحاظ سے تو سبسٹینٹیو تھا کہ انہوں نے اپولوجائز کیا ٹھیک. خود، اوکے. اور لیکن ساتھ انہوں نے پولائٹلی یہ بھی کہا کہ دیکھیں آپ کی بیسس سے آ رہا ہے. اب اس میں ایران کے لیے بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ تمام آس پاس جو خلیجی ممالک ہیں وہ پڑ وہ جائیں. اسی طرح ایران کے خلاف ہو جائیں اور بالکل. ہمارے ساتھ کولیشن میں آ جائیں. اب میرے خیال میں گلف خلیج کی ریاستوں نے بڑی عقل مندی کی ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس کو خاص اہمیت نہیں دی اس پروپوزل کو، کیونکہ وہ پھر بہت نقصان دہ ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب یہ تھوڑا سا اس پر آئیے گا کہ روس اور امریکہ، روس اور چین کے حوالے سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں روس کے فارن منسٹر نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دے دی کہ ڈونٹ، امریکہ اور اسرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ڈونٹ تھنک وی ول جسٹ سٹ دیر، ڈونٹ تھنک دیٹ وی ول لیٹ دس وار کنٹینیو. ہم وہ کنڈیشنز کریٹ کریں گے جس سے کہ یہ ایران کی تباہی نہ ہو. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی لفاظی ہے اس میں تیزی آ رہی ہے، لیکن obviously it doesn't mean anything on the ground، یا does it؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور میرے خیال میں کوئی جیو اسٹریٹجسٹ اچھا ہو تو وہ اس کا بہتر جواب دے سکتا ہے. میں ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کئی عوامل اس میں کار فرما ہوں گے. ایک خاص طور پر یہ ہے کہ جو چین کا فلسفہ ہے، جو پرانی فلسفی جو ان کی وو وے کی فلسفی بھی کہتے ہیں، اس فلسفے کا مرکز یہ ہے کہ نو ایکشن ایز اے فارم آف ایکشن. ٹھیک. تو اور خاص کر جب آپ کا ایڈورسری اتنی زیادہ بیوقوفیاں کر رہا ہو تو آپ اس کو ڈسٹرپ نہیں کرتے. اب اگر ایک سیناریو بلڈ کریں کہ لیٹ سے چین بھی کود پڑتا، رشیا بھی کود پڑتا، تو جو ویسٹ کے اندر ڈویژن ہے اس وقت، یورپ جن کا حصہ نہیں بننا چاہتا، امریکہ کے اندر بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور ویسٹرن ایلائز کی بھی. آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے جو برٹن کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کو کتنے سخت الفاظ میں بات کی. بالکل. یہ انٹرنل ڈویژن آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے، وہ ختم ہو جانی تھی اگر وہ فوراً اس میں کود پڑتے، کیونکہ وہ سب کہتے ہیں کہ اب تو چین بھی ہے اور رشیا بھی ہے، اس مور دین ایران، تو اور اٹس سب us versus them. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چین نے، مجھے لگتا ہے کہ جو جس طرح کے پریسائز ٹارگٹس ایران ہٹ کر رہا ہے، جو اسپیکٹیکولر جس طرح کے ٹارگٹس ہٹ کر رہا ہے، وہ کوئی نہ کوئی سپورٹ، لاجسٹیکل
آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹارگیٹس، کہیں نہ کہیں ان کو کچھ انفارمیشن. اچھا عدیل، اس میں حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ ابھی میں پڑھی تھی ایک آرٹیکل، آئی تھنک مڈل ایسٹ آئی یا کسی میں، ریلائبل نیوز ایجنسی تھی، انہوں نے کہا کہ دیر از اے شپ جو ان کی انٹیل کو کیری کرتی ہے، چائنیز شپ، اینڈ اٹ از سیلنگ along the waters، جہاں سے وہ پک کر رہی ہے ہو بہو جو امریکن مووز ہیں، اور دے آر پاسنگ دیم آن ٹو ایران. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل بات اس میں حقیقت ہے کہ یہ ایران کو آفٹر آل انٹیل شیئرنگ کہیں سے ہو تو رہی ہے، اور اکارڈنگ ٹو دیٹ آرٹیکل چائنا کر رہا ہے یہ ان کے لیے. لیکن اس میں دیکھیں چائنا کے لیے، رشیا کے لیے، دونوں کے لیے ایک ڈیلیما تو ہے، اور وہ ڈیلیما یہ ہے کہ وینیزویلا میں انہوں نے بچایا نہیں رجیم کو. ایران میں بھی اگر آخر میں آ کے اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کرتے تو کلاں جو دوسری ریاستیں ہیں وہ بھی یہ سوچیں گی کہ چین ہمارے ساتھ تعاون تو کرے گا لیکن بچائے گا نہیں. اچھا یہ آپ بڑی دلچسپ نئی ایک پہلو آپ اٹھا رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم بریک کے بعد کنٹینیو کریں تاکہ آئی ڈونٹ انٹرپٹ یو. ناظرین اسٹے ود اس آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ پروفیسر عدیل ملک صاحب ہیں. ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایران کی بھی بات تفصیل میں ہو گئی، خطے میں کیا صورتحال ہے، تو کیا چین اور روس کسی بھی طریقے سے اس جنگ پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یعنی بیونڈ سٹیٹمنٹس اینڈ بیونڈ ورڈز. یاد رہے کہ جینوسائیڈ ہو گئی، اتنا ظلم ہوا، اتنی بربریت کی، اور کسی حد تک اسرائیل جاری بھی ہے اس پر، لیکن کچھ پریکٹیکلی کوئی نہیں کر سکے. اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب لاکھوں لوگ، ہزاروں نہیں لاکھوں نکلے یورپ میں اس کی جو جینوسائیڈ کے خلاف، تو کوئی پالیسی تو تبدیل نہیں ہوئی. سو یہ بتائیے گا عدیل کہ یہ دو ممالک جو ہیں یہ سٹیٹمنٹ ضرور دیں گے، جیسے آپ نے کہا ہم بھی پڑھ رہے ہیں، انٹیل بھی شیئر کر رہے ہیں، اور آئی ایم شیور ویپنز بھی دے رہے ہیں. ایک بات آپ نے جانے سے پہلے کہی کہ باقی جہاں کچھ ہوا تو وہاں چائنا نے کچھ پریکٹیکلی نہیں کیا. اگر ہم یہ کہیں کہ چائنا کو یہ بھی تو پریشانی ہوگی کہ آبویسلی ایران میں اگر ایسی رجیم آ جائے جو زائنسٹ بھی ہو اور پرو واشنگٹن، پرو یو ایس بھی ہو، تو اس کے لیے اٹ از مچ کلوزر ٹو ہوم، تو اس کے لیے پریشانی تو کہیں زیادہ لاحق ہو بنسبت اس کے اگر وینیزویلا میں کچھ ہو یا غازہ میں کچھ ہو. بالکل درست فرمایا آپ نے. بلکہ آپ دیکھیں تو ایران جو ہے وہ بنیادی طور پہ مڈل ایسٹ کا بھی حصہ ہے، لیکن وہ جگہ ہے جہاں سے ویسٹ ایشیا یعنی مغربی ایشیا کا آغاز ہوتا ہے. جی. تو مغربی ایشیا کا مطلب ہے کہ 900 کلومیٹر لمبا ان کا بارڈر پاکستان کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے، اور پھر سینٹرل ایشین سٹیٹس تک ان کا پورا کلچرل اور اکنامک لنکیج ہے. تو یہ اس لحاظ سے بہت دلچسپی سے میرے خیال میں جیو اسٹریٹجسٹ دیکھیں گے کہ ایران میں اگر اسٹیٹ کلیپس